میں کوشش کرتا ہوں آواز آپ جی تک پہنچا سکوں. جی جی دیکھیں اسد مجید جو ہے یہ میرے کزن کا کلاس فیلو ہے. جی ٹھیک ہے. جن دنوں میں اس نے یہ لیٹر کا ایشو اٹھایا اس وقت میں پاکستان میں تھا. ہوں تو اس کے دوسرے دن جو ہے وہ میں اپنے کزن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے کیونکہ یہ جو اپنے جتنے بھی کلاس فیلو ہیں ان کا ایک اپنا گروپ بھی ہوتا ہے جس میں وہ کھل کے ایک دوسرے سے وہ بات چیت بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ اسد مجید سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو میں نے تو کوئی ایسی چیز جو ہے میں نے نہیں لکھ کے بھیجی. ایک جو روٹین کا کام ہوتا ہے ہمارا ہم نے تو وہی کام کیا. اب مجھے جو ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چیز کو جو ہے یہ سازش کا نام جو ہے وہ کیوں دے رہا ہے. تو یہ بات تو ان دنوں میں بھی میں نے یہ بات کی تھی. اور ویسے بھی جو ہے نا یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ اس لیول پہ ایسی چیزیں جو ہے وہ کی جائیں. سازش جو بھی ہوتی ہے وہ چپکے سے ہوتی ہے. وہ بتا کے تو کوئی نہیں کرتا سازش کہ ہم سازش کرنے لگے ہیں آپ اس کا جو ہے نا سد باب کر لیں. وہ کسی نے بڑی خوبصورت کل بات لکھی تھی. انہوں نے کہا کہ سازش کرنے اگر سازش کسی نے کرنی ہو نا وہ لیٹر نہیں لکھتے وہ آم کی پیٹیاں بھیج دیتے ہیں. یس تو یہ چیز ہے. اور بار بار وہی بات جیسے میاں نواز شریف صاحب نے بات کی کہ تم ہو کیا چیز. وہ کہتے ہیں نا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تم نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے بالکل ٹھیک. کس تمہارے وجہ سے تمہیں امریکہ نکالے گا؟ بم دھماکے کیے ہیں یا تم نے ہاں کوئی اور کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے؟ ان کے کہنے پہ تم نے بہت سارے کام کیے ہیں. تم نے سی پیک بند کر دیا ہے. تم نے پاکستان کو دنیا بھر میں آئسولیٹ کر دیا ہے انٹرنیشنلی. تم نے کشمیر دے دیا ہے. مہنگائی میں جو عوام کو مارا ہے وہ تو چلو ایک اور بات ہے. تم نے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا. تمہاری اتنی لمبی لسٹ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم نے ان کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا. مگر اگر تم گئے ہو تو وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گئے ہو. اور جو ظلم تم نے عوام پہ ڈھایا تم اس کی وجہ سے گئے ہو. اور یہ بھی بات زرداری صاحب کا جو انٹرویو تھا احمد میر صاحب کے ساتھ اور انہوں نے اس میں ایک دو کلپ چلائے تھے جو 2019 میں زرداری صاحب کا انٹرویو انہوں نے لیا تھا کہ زرداری صاحب جو ہے اپنا ہوم ورک 2019 میں کر چکے تھے. وہ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس چیز پہ راضی نہیں تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ فارغ کیا جائے. آ گیا تو جیسے بھی آیا اب اس کو ٹائم پورا کرنے دیں. تو یہ چیزیں تو وہ تب کی تیار تھی. اگر وہ اٹھانا چاہتے تو کوئی مشکل کام نہیں تھا تمہیں اٹھانا. مگر پھر بھی جب سب نے دیکھا کہ اگر یہ 1.5 سال اور نکال گیا تو پھر ریکوری پاکستان کی بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس وجہ سے تمہیں ہٹایا گیا ہے. تو یہ اوقات ہے اس کی. بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایک سوال آپ سے اور لیں گے لیکن اسد صاحب پھر ہوگا کیا؟ ذرا آپ یہ بھی بتا دیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بہت قریبی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں آنے والے دنوں میں وہ بھی عمران خان کو چھوڑ جائیں گے. ابھی تک بہت سارے لوگوں نے عمران خان کا چھوڑا نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ ہے, یہ بات حقیقت ہے, ماننی پڑیں گے. 2-3 لوگ باہر گئے ہیں. بہت زیادہ تعداد میں جو عمران خان کے ساتھ جن لوگوں نے انجوائے کیا ہے, جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ سب کے ساتھ فوراً بھاگ جائیں گے, ہیں تو ابھی تک وہ عمران خان صاحب کے ساتھ. کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں عمران خان کی پارٹی کا, اور جو ان کے ساتھ ہیں لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یا عمران خان ساتھ چپٹے رہیں گے؟ سندر صاحب, عمران خان امپائر کے بغیر زیرو ہے. عمران خان کو یہ چیز ذہن نشین ہو چکی ہے کہ امپائر کے بغیر, تیسری قوت یا تھرڈ پارٹی فورس کے بغیر وہ پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ پاکستان میں 15 سیٹیں نہیں نکال سکتا. یہ بات عمران خان کو پتہ ہے اور اس کو بڑا کانفیڈنس ہے اس بات کے اوپر. آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی کہ الیکشن کمشنر سے ملاقات کے لیے اس نے کچھ 3 لوگوں کو پیغام بھجوایا کہ ملاقات کے لیے جو راجہ صاحب ہیں جو جی جی الیکشن کمشنر, راجہ ان سے سلطان صاحب. ملاقات